الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو لوگ ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں، باہر والے آواز نہیں آئی، محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ سوہنے نبی دا نام لئی جا، موہنے نبی دا نام لئی جا، آقا تے رج رج درود پڑھ کے جناب وچ تھان لئی جا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ یا حبیب اللہ۔ کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جن سے ویلے یاد کرو اپنے غلامانو، جن سے ویلے یاد کرو اپنے غلامانو، ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ محفل جنہوں نے سجائی ہے ان کی نظر یہ شعر ہے کہ جیڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے، جیڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے، اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت صدیق دیے دل دی تمنا سی، حضرت صدیق دیے دل دی تمنا سی، یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
اللہ۔ بعد از حمد و صلات تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے، کروڑوں درود کھربوں سلام آمنہ کے لال کے لیے، جنہیں رب کائنات نے ہم غریبوں کا ملجا و ماوا بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے ذوق اور جذبے والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ میرے برادر مکرم، برادر اکبر جناب ماسٹر صابر صاحب، قاری القراء، فخر القراء، زینت القراء، قاری وسیم اختر صدیقی صاحب بھی جلوہ گر ہیں۔ میرے بھائی مدثر خان آفریدی صاحب پنڈ دادن خان سے تشریف لائے ہیں۔ آپ جتنے تشریف لائے ہیں، آپ سارے سرکار کی محفل کے مہمان خصوصی ہیں۔ اگر میلاد کی محفل میں بھی بڑوں کو ہی ترجیح دی جائے گی تو پھر غلاموں کا اور غریبوں کا خیال کون رکھے گا؟ یہ محفل اس لیے سجائی جاتی ہے کہ وہ غلام جس سے کوئی پوچھتا بھی نہیں، جسے کوئی جانتا بھی نہیں، وہ بھی جب سرکار کی محفل میں آتا ہے وہ مہمان خصوصی بن جاتا ہے۔ بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا؟ وہ مہمان خصوصی بن جاتا ہے۔ اور ہم سارے اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا روم نے لکھا ہے، مجنون ایک مرتبہ ریت پر لیلا 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 لکھ رہا تھا، تو کسی نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں اپنے دکھی دل کو تسکین دے رہا ہوں، اپنے دکھی دل کو تسکین دے رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اگر لیلا کا نام مجنوں کے دکھی دل کو تسکین دیتا ہے تو کیا ہمارے کریم آقا کا نام امتی کے دل کو تسکین نہیں دیتا؟ کہتے ہیں نا کہ میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے۔ ہم کو تو مدینے والے کا کیا سہارا دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک نام بچاتا ہے مجھے رنجو عالم سے، ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی، اور کوئی بچائے نہ بچائے مجھے ناصر، ایک نعت ہی سرکار کی مجھے مرنے نہیں دیتی۔ بڑی شان والے، بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، آقا ہمارے، آقا ہمارے بڑی شان۔ اور کیسی شان والے آتے ہیں؟ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ نہ سفر پر تھا، واپس آ رہے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں آرام کرنے لگ گئے۔ کیا کرنے لگ گئے؟ آرام کرنے لگ گئے۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں سرکار آرام کرنے لگ گئے، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا سرکار کے پاؤں کی طرف۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا ایک درخت ہے، اس نے ہلنا چلنا شروع کر دیا، اس نے جڑیں اکھیڑی، میرے سرکار کے قدموں میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر جا کر اپنی جگہ پہ جا کر نصب ہو گیا۔ یعلا بن مرہ کہتے ہیں آقا دو جہاں کی آنکھ کھلی، میں نے رس کی سونے آنکھ، وہ سامنے والا درخت آپ کے قدموں میں آیا تھا۔ سرکار نے تعجب کا اظہار نہیں کیا، کہنے لگے، سرکار فرمانے لگے یعلا بن مرہ تو اور میں گزر رہے تھے نا، میں نے آرام کیا، اس درخت نے رب سے اجازت مانگی تھی، یا اللہ تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، اگر اجازت ہو تو سلامی نہ کراؤں، اگر اجازت ہو سلامی نہ کراؤں، تو رب نے اجازت عطا فرمائی تھی، اور یہ اجازت لے کر میری بارگاہ میں سلام کرنے آیا۔ تو جن کو درخت بھی سلام کرے،
جن کو چرند بھی سلام کریں، جن کو پرند بھی سلام کریں، تو پھر ان سے محبت بنتی ہے مومن کی یا نہیں بنتی؟ رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو بتا دے اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ یہ غلامی تیری کریں، رب خود ان سے محبت کرنے لگ جائے گا، بس تیری غلامی کے اندر آ جائے گا۔ اور محبت تین قسم کی ہوتی ہے۔ کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ تین۔ ایک ہوتی ہے محبت طبعی، ایک ہوتی ہے محبت عقلی، ایک ہوتی ہے محبت شرعی۔ محبت طبعی کیا ہے؟ طبیعت کے اندر ہے بچے کی، وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے۔ ماں باپ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے نا۔ ماں کی آواز بچہ دور سے پہچان لیتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو دور سے پہچان لیتی ہے، یہ طبیعت کے اندر محبت ہے۔ مگر مجھے بتاؤ کیا سرکار کی ذات کے ساتھ محبت ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ ہے یا کہ نہیں؟ ہے نا؟ پھر ہوتی ہے محبت عقل۔ عقل کہتی ہے اس سے پیار کیا جائے، کس سے کیا جائے؟ جس کے احسان ہوتے ہیں بندے کے اوپر۔ کوئی زندگی میں بندے پہ بھلا کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، بندہ ساری زندگی اسے یاد رکھ کے اس سے پیار کرتا ہے۔ تو مجھے ایمان سے بتاؤ سرکار کی ذات سے بڑھ کے ہمارے اوپر کسی کے احسان ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قیامت کے دن جب سرکار کی شفاعت دیکھیں گے نا لوگ، پرہیزگاری کہے گی کاش مجھے گناہ قرض مل جائیں، سرکار کا کرم پھر مجھ پہ ہو جائے۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اور تیسری محبت ہوتی ہے محبت شرعی۔ شریعت حکم دے کہ ان سے پیار کیا جائے، تو شریعت حکم دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ رب کا قرآن فرما رہا ہے نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب تم میرے حبیب کی غلامی کرو گے، اتباع کرو گے، سرکار کی غلامی میں آ جاؤ گے، پھر یہ نہیں تمہیں رب سے محبت کرنی پڑے، پھر وہ عرش کا مالک تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ وہ عرش کا مالک ہے، تم سے پیار کرے گا۔ سرکار علیہ السلام کے صحابہ کیسا پیار کرتے تھے؟ آقا دو جہاں وضو کر رہے ہیں، بولیں سبحان اللہ۔ یار کیسا وہ انداز ہوتا ہوگا جب کائنات کے تاجدار وضو کرتے ہوں گے۔ سرکار وضو کر رہے ہیں اور صحابہ کرام نا وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، کوئی تلیوں پہ لیتا ہے، کوئی آنکھوں پہ لیتا ہے، کوئی دامن کرتا ہے اور گیلا کر کے چہرے پہ لگاتا ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں وہ سرکار کا پانی نہیں نہ آتا وضو کا بچا ہوا، وہ دوسرے کا گیلا ہاتھ پکڑ کے نا اپنے ہاتھ اس پہ مل کے وہ اپنے چہرے پہ لگاتا ہے۔ یہ محبت سرکار کی۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے اے میرے صحابہ کس چیز نے تمہیں مجبور کیا؟ میں نے تو حکم نہیں دیا کہ میرا وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دیا جائے، رب نے قرآن میں حکم نہیں دیا، کس چیز نے یہ مجبور کیا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ فرمایا آؤ میں تمہاری محبت کو ذرا پکا کر دوں، فرمایا اس کے ساتھ تین چیزیں اور ملا لو تمہاری محبت پکی ہو جائے گی۔ کتنی چیزیں؟ فرمایا جب لب کھولو ہمیشہ سچ بولو، لب کھولو سچ بولو، امانت رکھی جائے خیانت نہ کرو، اور فرمایا پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ دینا، تم کامل مومن بن جاؤ گے، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ تم کیا بن جاؤ گے؟ کامل مومن بن جاؤ گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نا اتباع کیسے کرتے تھے صحابہ کرام۔ آج دیکھیں نا ہمارا کیا حال ہے، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کی شادی آ گئی، سرکار کے فرامین کو پسے پشت رکھ دیا،
اپنے جو رواج ہے ان کو آگے لے کے آ جائے. آقا دو جہاں نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کب تک؟ جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے. میری شریعت کے. آقا دو جہاں نے عصر کی نماز پڑھائی. صحابہ کرام پہلی صف میں نا کھڑا ہوتے تھے. اور پتہ کیوں کھڑے ہوتے؟ اس لیے نہیں کہ ثواب زیادہ ملتا ہے. راوی لکھتے ہیں صحابہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ ہمیں آقا کا رخ و دعا نظر آ جائے. آقا کا رخ و دعا نظر آ جائے. آج ہوا بھلا کیا؟ سرکار علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام بھیج دیا. کتنی رکعتیں پڑھ کے؟ کتنی پڑھی؟ عصر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کتنی ہوتی ہیں؟ 4. سرکار نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام بھیج دیا. اب سرکار کا نام ایک صحابی ہے اور ہے وہ کون؟ دیہاتی. اس کے بڑے بڑے ہاتھ ہیں, اس کو ذوالیدین کہتے ہیں, بڑے ہاتھوں والا. اب ہے دیہاتی, ہے جٹ زمیندار آدمی, ہے دیہات میں رہنے والا, مگر آداب سارے جانتا ہے. اب اس نے پتہ بات کیسے شروع کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی, رب نے 2 رکعتیں نماز تو نہیں عصر کی کر دی. کتنی رکعتیں تو نہیں کر دی. یہ نہیں کہا کہ آقا بھول گئے, یہ نہیں کہا یا رسول اللہ بھول کے سلام پھیر دیا. آقا رب نے تخفیف تو نہیں کر دی. سرکار علیہ السلام نے پوچھا صدیق بتا بھی کتنے پڑھی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا تو مجھے بھی ہے کہ 2 پڑھی ہیں. عمر کدھر گیا ابھی؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں, تو بتا کتنی پڑھی ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے بھی لگتا ہے 2 پڑھی ہیں. فرمایا اٹھ کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے, سب مان گئی. سرکار نے 2 رکعتیں اور بڑھا دی, سجدہ صاحب بھی کوئی نہیں کیا. کتنی رکعتیں بڑھا دی؟ 2 رکعتیں. یہاں پہ امام نووی لکھتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم صحابہ سرکار کے اتنے تابع دار تھے, اتنے وفادار تھے, اتنی اتباع کرنے والے تھے کہ اگر سرکار فرما دیتے کہ 4 پڑھی ہیں, انہوں نے دوسری بات کوئی نہیں کرنی تھی, اٹھ کے گھر چلے جانا, کوئی نہیں دوسری بات کرنی. مگر سرکار نے 2. اب مجھے یار یہ بتاؤ, 2 رکعتیں پڑھی ہیں, سلام پھیر دیا ہے, بیچ میں باتیں بھی ہو رہی ہیں, پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پھر پڑھ دی ہیں, سجدہ صاحب بھی کوئی نہیں کیا, اور نماز بھی ہو گئی ہے. کیسے ہو گئی ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. یہ نماز, روزہ, حج, زکات یہ کیا ہیں؟ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. وہ میرے محبوب اگر 2 رکعتیں پڑھ کے بیچ میں باتیں کریں, پھر 2 رکعتیں پڑھیں, سلام پھیر دیں, نماز مکمل ہو جاتی ہے. اور صحابہ کو یہ اعتراض ہے. یہاں پہ ایک اور بات بھی کروں گا, امام صاحب غلطی سے بھول جائیں نا تو ہم باہر جا کے باتیں مناتے ہیں. کتنے علماء کو ٹیلی فون کرتے ہیں, وہ جی ہمارے قاری صاحب نے جیسے کر دیا ہے, بتائیں جی نماز ہوئی ہے یا نہیں. تو جو مصلی امامت پر کھڑا ہے اسے نہیں پتا کہ یہ اتنے نمازیوں کی ذمہ داری جو میرے سر کے اوپر ہے, ان کا جواب میں نے دینا. پتا ہے یا کوئی نہیں پتا؟ پتا ہوتا ہے نا. خدا را یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا, بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جس دن نماز میں بھول جاتے نا, بھول جاتے, سجدہ صاحب ہوتا, کہتے میں نے آج سرکار کی سنت عطا کی ہے. کیا ادا کی ہے؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ امام کب بھولتا ہے؟ امام تب بھولتا ہے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کسی کا وضو درست نہیں ہوتا. اگر کسی کا وضو درست نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امام بھول جاتا ہے. تو سرکار علیہ السلام کی اتباع کی بات ہو رہی ہے. فرمایا اے میرے حبیب اپنے غلاموں کو بتا دیں, یہ مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں, یہ غلامی تیری کریں گے اور پیار رب ان سے خود کرنے لگ جائے گا. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا, آقا دو جان چہرہ اقدس پھیر لیا, اس نے ادھر سے آ کے سلام کیا, میرے سرکار نے ادھر چہرہ کر لیا, اس نے ادھر آ کے کیا, آقا کریم نے ادھر کر لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ میں نے سلام کیا, آپ نے چہرہ پھیر لیا.
آقا دو جان نے فرمایا میں تمہارے ہاتھوں کے اندر آگ، جہنم کی آگ کا انگارہ دیکھ رہا ہوں، تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، پتہ نہیں تجھے حرام قرار دی گئی ہے میری امت کے اوپر؟ اس صحابی نے انگوٹھی لی، اتار کے پھینک دی انگوٹھی، چلے گئے گھر۔ تو دوسرا صحابی کہنے لگا اٹھا لے انگوٹھی، سونے کی بڑی قیمتی ہے، سرکار نے پہننے سے منع کیا ہے، گھر جا کے بیوی کو دے دینا۔ تو کہنے لگا نہیں، جس سے میرے سرکار ناراض ہوں میں وہ اپنے گھر بھی نہیں لے جانا چاہتا۔ کیسی غلامی ہے یہ؟ غلامی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی، ایک صحابی ہے، اس نے مکان بنانا شروع کیا، گنبد نما مکان، بہت اونچا لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور جب اونچا مکان شروع کیا نا، سرکار علیہ السلام گزرے، پوچھا کس کا مکان ہے؟ یا رسول اللہ فلاں انصاری صحابی کا مکان ہے۔ جب یہ بات کی نا فلاں انصاری صحابی کا ہے، آقا دو جہاں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کس کا اظہار کیا؟ ناراضگی کا اظہار کیا۔ آقا دو جہاں چلے گئے۔ دوسرا جو صحابی تھا اس نے اسے انصاری کو جا کر بتایا سرکار گزرے ہیں، مکان دیکھا ہے تیرا، آقا نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اس نے کدال لی، وہ کئی لی، بیلچا لیا، مکان کو گرا دیا، جتنا بنا تھا نا گرا دیا۔ سرکار علیہ السلام دوسرے دن گزرے، فرمایا کدھر گیا انصاری صاحب؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں، مکان کیوں گرا دیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے پتا چلا تھا آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یا رسول اللہ اس چیز کو ہم نے کیا کرنا جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنے؟ ہمیں تو آپ کی رضا چاہیے۔ یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہیں تو ہمارا رب بھی ہمارے اوپر راضی ہے۔ یہ محفلیں یہ کیا سبق دیتی ہیں کہ یہاں پہ نعتیں پڑھ لی، یہاں پہ آگے نعرے لگا لیے، پیسے پھینک دیے، اٹھ کے چلے گئے، ساؤنڈ سسٹم آ گیا۔ اور نہیں میرے بھائی، کوئی سبق لے کے جاؤ، کوئی ہر محفل سے اگر ایک سبق مل جائے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آج کی محفل کا سبق ہے۔ عامر بھائی آپ کی اس محفل کا یہ سبق ہے، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانی ہیں۔ کتنی سکھانی ہے بھائی؟ کتنی سکھانی ہے؟ 3 چیزیں۔ فرمایا سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ، بولیں بھائی سبحان اللہ۔ کیا سکھاؤ اپنے؟ آقا دو جہاں کی رخ والدعا کا یہ حال تھا، جس طرف سے گزر جاتے جو آپ کو دیکھ لیتا وہ بس دیوانہ ہو کے رہ جاتا۔ ایک یہودی تھا نا، وہ پتہ لوگ کیا کرتے تھے اس وقت؟ آقا دو جب گلی سے گزرا کرتے تھے نا، عورتیں اپنے بچوں کو پکڑ کے کمروں میں بند کر دیتی تھی، اندر چلی جاتی، کس کی نظر نہ پڑے۔ پتا ہوتا تھا نا جس کی نظر پڑ گئی اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ تو وہ ایک یہودی کا بچہ تھا، کہتا ہے میں نے نا سرکار کا رخ والدعا دیکھ لیا، ہائے ہائے ہائے، میں نے سرکار کا رخ والدعا دیکھ لیا۔ یہ ان سے پوچھو نا جنہوں نے دیکھا ہے۔ وہ گھولڑے کے تاجدار نے ایک جھلک دیکھی تھی، کتنی مرتبہ دیکھا تھا؟ اور ساری زندگی روتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جان ہے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ۔ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمالہ کا، ما احسنہ کا، ما اکمالہ کا، کتھے میرے لئے، کتھے تیری سنا، گستاخیاں کتھے جا جڑی۔ وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے میں نے دیکھ لیا سرکار کا چہرہ، اب کیسے چین آئے، اب دل کو سکون کیسے آئے سرکار کے دیدار بنا۔ مگر یہودی کا بچہ تھا، انہوں نے میری ماں کو باپ کو پتا چلا، انہوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا، پکڑ کے بند کر دیا۔ تڑپ رہا ہے، خدا را مجھے کہیں سے وہ والدعا کا چہرہ دکھا دو۔ اتنا تڑپا بیمار ہو گیا، بستر مرگ پر ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ باپ آیا، باپ ہوتا ہے نا، کہتا ہے بیٹا کوئی آخری خواہش ہے تیری؟
کہنے لگا ابا مجھے پتا تو پوری نہیں کرے گا، صرف پوچھنے آیا نا۔ کہا نہیں بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا، تو جا رہا ہے دنیا سے، مجھ سے جدا ہو رہا ہے، تیری آخری خواہش تو میں پوری کروں گا نا۔ کہنے لگا اگر میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہے اس بددعا کے چہرے والے کو بلا کے لے آؤ، بلا کے لے آؤ۔ یہودی کہتا میں تھا یہودی مگر کیا کروں، اولاد کی وجہ سے مجبور جو تھا۔ یہودی کہتا ہے میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، میں نے کہا ہوں یہودی، بچہ آپ کا عاشق بن گیا ہے اور اس کی زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے اور وہ چاہتا ہے آخری وقت میں آپ کا دیدار ہو جائے۔ میرے آقا دو جہاں نے صدیق کو بھی لیا، عمر کو بھی لیا، بلال کو بھی لیا، انس کو بھی لیا، چلو بھئی چلے گئے۔ اٹھ نہیں سکتا تھا، اتنا بیمار پڑ گیا تھا۔ یہ عشق جو ہوتا ہے نا، عشق یہ بندے کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر عشق سچا ہو تو پھر اس کی تو کیا ہی بات۔ آقا دو جہاں اس کے سرانے تشریف لے آئے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ آقا دو جہاں تشریف لے آئے، بیٹھے نا اس کے سرانے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا نا، بخار سے تپ رہا تھا، تپ رہا تھا۔ اور یہودی کے بچے کیسا تیرا مقدر کہ آج آمنہ کے لال تیرے سرانے تشریف لے آئے، اور آقا دو جہاں نے یہودی کے بچے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ دیا، ماتھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جب ہاتھ رکھا نا ماتھے پہ، عرض کرتا ہے آقا دنیا سے جا رہا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا دیتے مجھے جاتے جاتے۔ آقا دو جہاں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کلمہ پڑھا دیا۔ جب کلمہ پڑھا دیا، سرکار نے کلمہ پڑھا دیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے وہیں پہ جان سرکار کے قدموں پہ فدا کر دی۔ آقا نے فرمایا صدیق اب یہ یہودی نہیں رہا، اب یہ ہمارا ہو گیا ہے، اٹھاؤ اسے بھائی لے چلو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اٹھا لیا، ہم اٹھا کے لے آئے، غسل دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا غسل کرو، غسل اسے دو، کفن پہناؤ، صفیں سیدھی کرو، اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ آقا دو جہاں نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم جنازہ لے کے چل پڑے۔ سرکار علیہ السلام کبھی ایک کندھے پہ آئے، ایک پائے پہ آتے ہیں، کبھی دوسری طرف، کبھی تیسری طرف، کبھی چوتھی طرف۔ جب دیکھا ہر طرف صحابہ کرام ہیں، آقا دو جہاں اس کی چارپائی کے نیچے گھس گئے۔ آقا دو جہاں نے اپنا سر اقدس اس کی چارپائی کے نیچے دے لیا، اور آقا دو جہاں اپنے قدمین پورے زمین پہ نہیں رکھ رہے، اس طرح انگلیاں ٹکا رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے پورا قدم نہیں رکھ رہے؟ فرمایا آسمان سے اس کے جنازے میں اتنے فرشتے اتر رہے ہیں کہ مجھے پورا قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ جب اس کا جنازہ ہو گیا نا، سرکار نے فرمایا ہٹ جاؤ پیچھے، ہٹ جاؤ پیچھے، ہٹا دیا۔ فرمایا اسے میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے خود اتار دیا۔ اور یہودی کے بچے، اور تو نے کیسی قسمت پائی ہے، تجھے ایک جھلک مل گئی، وہ تھوڑی سی کملی والے کی محبت ملی تجھے، اور اسی محبت کے اندر تو دنیا سے چلا گیا، اور تجھے انعام کیا ملا ہے کہ آج سارے جہان کی رحمت جو بن کے آئے ہیں وہ تجھے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں پہنچا۔ فرمایا اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، فرمایا پھر اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ کیا سکھاؤ؟ کیا سکھاؤ؟ قرآن سکھاؤ۔ بے شک جس مرضی سکول میں پڑھاؤ، انگلش میڈیم میں پڑھاؤ یا جدھر بھی پڑھاؤ، مگر قرآن سکھانا۔ آج نا ساجی بڑی درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، ٹیلی فون آتے ہیں ہمیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، وہ بچے کے پیپر ہیں جی اتنے دن مدرسے نہیں آئے گا، اتنے دن مدرسے نہیں آئے گا، قاری صاحب میرا بچہ مغرب کی جماعت پہ نہیں پہنچ سکتا، وہ ٹیوشن سے دیر سے چھٹی ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ قاری صاحب کو ٹیلی فون کیا جا رہا ہے، ٹیوشن والے کو نہیں کہہ سکتے کہ 5 منٹ پہلے اسے بھیج دینا؟ اور پھر ہماری محبت کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ ہمارا حال یہ ہے، بچہ صبح اٹھا، اٹھتے ہی
ماں نے اسے سوارا پکڑایا. ہو سکتا ہے اس نے رات کو چھوٹا پیشاب اس کے اندر کیا ہو, کپڑوں کے اندر چھوٹا اسے پکڑایا سوارا, وہ مسجد میں آ گیا, اس نے ہاتھ منہ دھویا, مسجد کی ٹوپی پہنی, اس نے وہ چند سبق کے وہ حروف پڑھے. پڑھنے کے بعد جب گھر پہنچا اس کی ماں ناشتہ تیار کر کے بیٹھی ہے, یونیفارم استری کر کے بیٹھی ہے, جوتے پالش کر کے بیٹھی ہے, بیگ سجا کے بیٹھی ہے, پیسے بھی لے کے بیٹھی ہے, لنچ باکس بھی تیار کر کے بیٹھی ہے, اور پھر اسے باہر گاڑی میں بٹھانے تک آتی ہے. اس لیے اس نے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے. تو جس تعلیم نے قبر میں کام آنا ہے اس کی یہ تیاری ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں جن کے سر پہ اپنی ٹوپی نہیں ہوتی, مسجد کی ٹوپی پہن کے. ذرا بھیجو نا وداؤٹ یونیفارم, بغیر یونیفارم کی کبھی بھیجا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ شلوار قمیض پہنا کے اسے بھیج دیا ہو, بوٹ نہیں پہنا ہے چپل پہنا کے بھیج دیا ہو؟ وجہ یہ ہے ہم نے دین کو مقدم نہیں سمجھا. اگر ہم دین کو مقدم سمجھتے تو اتنی تیاری ضرور کرواتے جتنی دنیا کی تعلیم کے لیے تیاری کرواتے. یہ قاری صاحب سے پوچھیں, وہ غریب بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, امیروں کے تو کوئی نہیں آتے. انہوں نے تو گھر میں ٹیوشنیں لگوائی ہوئی ہیں, گھر میں گھر جا کر پڑھایا جاتا ہے. وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس نا بادشاہ وقت میں پیغام بھیجا کہ میرے بچے کو دین کا علم بڑھاؤ. فرمایا تو بادشاہ ہوگا اپنی جگہ, بیٹا تیرا بھلے شہزادہ ہوگا, اگر اس نے نبی کا دین پڑھنا ہے اسے مدرسے آنا پڑے گا. کدھر آنا پڑے گا؟ فرمایا نبی کا دین اتنا سستا نہیں ہے, تیرے گھر جا کر پڑھایا کر. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. یہ بھی میلاد والے آقا کا ایک فرمان ہے, اور یہ بھی بہت بڑا میلاد ہے. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو, مدرسے میں بھیجیں. الحمدللہ میرا بچہ بھی قاری صاحب کے پاس جا کر حفظ کر رہا ہے. ماشاءاللہ صابر صاحب کا بیٹا بھی کر رہا ہے, اور کتنے ہمارے محلے کے بچے جاتے ہیں, سکول بھی پڑھتے ہیں, یعنی سکول نہیں جاتے. ضرور دنیا کا بھی علم سکھاؤ, مگر یار اتنا علم تو سکھا دو نا کہ قبر کی بھی تیاری ہو سکے. اور فرمایا تیسری بات, اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ. کس کی محبت سکھاؤ؟ آخری بات کرنا, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرے نا, سواری پر سوار تھے, بچے کھیل رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہے تھے. سرکار علیہ السلام نے سواری کو روکا, نیچے تشریف لے آئے, سارے بچوں کے سر پہ دستے شفقت رکھا. ایک بچے کو نہ اٹھا لیا سرکار نے, اس سے کچھ زیادہ پیار کیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے زیادہ پیار کیوں؟ آقا نے فرمایا میں نے ایک دن دیکھا تھا یہ میرے حسین سے پیار کر رہا تھا, یہ میرے حسین سے پیار کر رہا تھا, میں نے زیادہ پیار اس لیے کیا ہے, اس سے محبت میرے حسین سے ہے. آؤ سرکار کی ذات سے بھی پیار کرنا ہے, قرآن بھی بچوں کو سکھانا ہے, اہل بیت اطہار کی محبت بھی سکھانی ہے.